وزیر اعظم شہباز شریف کا آئی ایس آئی کا دورہ، پہلگام کے ڈرامے کے 15 روز کے بعد، اور جب سے آئی ایس آئی کے چیف جنرل عاصم ملک کو این ایس اے بھی اپوائنٹ کیا گیا ہے، اس کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد سگنیفیکنس کیا ہے اس وزٹ کے؟ دیکھیں، جب اس طرح کا ڈینجر ہوتا ہے نا قومی سلامتی کو، جی، تو تھریٹ اسیسمنٹ از اے کانسٹنٹ پروسیس بیکاز مینی فیکٹرز افیکٹ دیم، انٹرنل ایکسٹرنل. آپ کی پریپریشن ان کو افیکٹ کرتی ہے، ری ایکشن فرام دی آپ کے فرینڈز، فوز وغیرہ. تو آئی تھنک اٹ از ویری ٹائملی دیٹ آئی ایس آئی ارینج دیٹ میٹنگ، اور چیف آرمی اسٹاف بھی وہاں تھے اور تینوں سروسز چیف تھے. دیٹ از ریکوائرڈ فار ڈیزائرڈ انٹیگریشن of all the three services, in addition to that the entire nation. اور یہ دیکھا جائے کہ تھریٹ کی نوعیت کیا ہے اور اس میں کتنی یہ سیریس ہے. Does the threat still persist? بھارت کی طرف سے جنگ کا خطرہ بھی موجود ہے یا ٹل گیا؟ نہیں، دیکھیں، اس کو آپ بالکل ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ٹل گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم جب دشمن کو دیکھتے ہیں نا تو اس کی تھریٹ کو انالائز کرتے ہیں، دو چیزیں دیکھتے ہیں. ایک اس کی کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہیں اور ایک اس کی انٹینشنز کو دیکھتے ہیں. انڈیا کی کیپیبلٹیز نے بلڈ کی ہوئی ہے، چائنا کا نام لے کے سب کچھ حاصل کیا، اور میکنائزڈ فارمیشنوں تک، اور سب پاکستان کے خلاف لگائے ہوئے ہیں. وہ ہمالیہ میں چائنا کے خلاف تو استعمال نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ اور کیپیبلٹی کو ہی ہم زیادہ پریفرنس دیتے ہیں. لیکن انڈیا ایک ایسا دشمن ہے جس کی انٹینشنز بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، بیکاز رائٹ فرام ڈے ون یہ پاکستان کے وجود کو ماننے سے انکاری ہے. اور پہلے تو کانگریس تھی، اس کے ہوتے ہوئے بھی سکوتے ڈھاکا ہوا، لیکن اب تو پھر بی جے پی، اور بی جے پی میں بھی ورسٹ جو ان کا فیس ہے وہ مودی کا ہے، وہ آر ایس ایس کا ہے، وہ ہندتوا کی فلاسفی ہے. تو دیر فور دس تھریٹ از دیئر. آرڈینریلی ٹو نیوکلیئر کنٹریز کے اندر موجودہ دور میں لڑائی کا سکوپ نہیں ہونا چاہیے، بیکاز جو لوگ ملٹری ہسٹری سے آشنا ہیں، جن کو پتہ ہے فرسٹ ورلڈ وار میں کیا ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ کیا ہوا، کیا وہ پلانڈ تھے اٹیک جو ہوئے وہاں؟ اور آج ہی سیکنڈ ورلڈ وار کو 80 سال گزرے ہیں. آج ہی اس کی 80 سال جو ہے، جو اس میں رشین کو وکٹری حاصل ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ اس کے 80 سال آج پورے ہوئے ہیں. فالس ریزنز کے اوپر عراق پہ حملہ ہوا، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اینڈ آل، کتنی تباہی ہوئی ہے. اور پھر فائنلی امریکن اس کو پیچھے ودرا کر کے واپس جانا پڑا. تو ابھی آرڈینریلی تو میرے خیال میں جنگ کے چانسز بہت ہی بلیک ہیں. لیکن چونکہ یورپ میں بھی کہتے تھے جنگ نہیں ہوگی، تو ہٹلر پیدا ہو گیا، اور اس نے ایک ایکسپینشنسٹ ڈیزائن کے تحت ایک ہیجمونک، ایک فاشزم، اور اس نے کہا میں پورا وہ کر دوں گا. Same is the ideology of RSS. The expansionist ideology, the fascist ideology. 1920s میں انہوں نے ادھر سی ایک لائن انسپریشن وہیں سے لیتے ہیں، انسپریشن لیا. تو ادھر مودی ہے، ایک ہٹلر ثانی، یو نیور نو، اور ادھر نتن یاہو ہے، جس کو پوری دنیا، ایون انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، ایون یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری اپیل کرتا ہے، تو کچھ نہیں ہے. تو اس لیے آج کی دنیا میں چونکہ بین الاقوامی ادارے ویک ہیں اور وہ سارے کمپرومائزڈ ہیں، دیئر فور ون ہیز ٹو بی مور کیئرفل اینڈ سی. تو انشاءاللہ آئی کین ایشور یو اینڈ دی نیشن تھرو یو کہ خدا کے کرم سے پاکستان کا جو آرم فورسز ہے، یہ بین الاقوامی سطح کے اوپر مانی ہوئی فوج ہے. اباؤٹ 150 کنٹریز کے پاس افواج ہیں. ہم فرسٹ 10 میں ہیں ویلر پہ، پروفیشنلزم کے اوپر، ہارڈنڈ ہیں، فائٹنگ اسپرٹ ہے، ول ٹو فائٹ ہے، وچ بیکاز کاز آف وار ہے. اور کاز آف وار ہماری آئیڈیالوجی ہے، ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتیں ہیں ہمارے سامنے. ہم مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں انڈیا کے اندر. تو دیر فور وی آر ڈٹرمنٹ، لاسٹ مین لاسٹ بلٹ. اللہ کے کرم سے زبردست، لاسٹ مین لاسٹ بلٹ، بڑا زبردست بیان دیا ہے، بڑا زبردست جواب دیا ہے عبد القیوم صاحب.